السلام علیکم۔ آج کل خواتین میں پرفیوم لگانے کی عادت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں میں۔ نوجوان لڑکیوں کی اکثریت پرفیوم لگا کر باہر گھر سے نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے، وہ زانی ہے۔ کبھی غور و فکر کیا کہ کس کی زبان سے نکل رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اور اللہ کے نبی کسی پر تہمت نہیں لگاتے۔ اللہ کے نبی نے ایک بار نہیں کہا، تین بار کہا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی کون زانی؟ اللہ کے نبی نے کہا، وہ عورت زانی ہے جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے۔ ایسی عورتیں جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی انہیں نصیب نہیں ہوگی۔ کل دوپہر کے کچھ گھنٹے میرے لیے بہت مشکل تھے۔ ایک وقت ایسا آیا جب میں رات کے کھانے کے لیے کبابوں کو تل رہی تھی اور مجھ پر گرم تیل کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ اسی وقت میرا ایک بچہ غسل خانے میں مدد کے لیے میرا انتظار کر رہا تھا۔ ایک اور بچہ مجھ سے المد کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی سب سے چھوٹا بچہ 5 منٹ کی نیند لے کر بیدار ہو گیا اور دودھ کے لیے رونے لگا۔ ان مختلف مواقع اور کاموں کی وجہ سے جن پر بیک وقت میری توجہ کی ضرورت تھی، میں دباؤ میں آ کر پریشانی سے اپنے آپ سے بڑبڑاتے ہوئے بے اطمینانی کا اظہار کر رہی تھی۔ 10 سالہ بچہ آیا اور بغیر پوچھے باورچی خانے میں میری مدد کرنے لگا۔ 8 سالہ بچہ آیا، میرے بازو پر تھپکی دی اور مجھے سکون سے کہا، لا تحزنی قد جعل ربک تحتک الجنت۔ میں نے اس پیارے سے لڑکی کو گلے لگایا، تیل اور چکنائی اور بھرے ہوئے ہاتھوں کے باوجود۔ اس کا ترجمہ ہے کہ غم نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے جنت بنائی ہے۔ یہ سورۃ مریم کی آیت کا حوالہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو درد ذاہ کے شدید درد سے نبرد آزما ہونے کے لیے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا تھا۔ بچے نے نیچے سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی ہم سورۃ مریم سن رہے تھے اور میں بچوں کو ان آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ مریم علیہ السلام کی پائنتی سے کس نے بات کی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بچہ عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ میں نے حیرت و تعجب سے اپنے بچوں سے کہا تھا، کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ اگر اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا ہو، وہ کس طرح نوزائیدگی میں ہی اپنی ماں کو تسلی دے رہے تھے جب وہ پریشانی کا شکار تھی، کیا یہ انتہائی دلکش نہیں ہے؟ انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا اور ہم نے سورت کے اس حصے کے بقایا کے بارے میں ایک پرلطف بحث کی۔ اس پرلطف بحث کے کچھ گھنٹوں بعد جب میں اپنے باورچی خانے میں کھڑی تھی، گرم تیل کے چھینٹوں اور بچوں کی فوری لیکن مختلف درخواستوں کی بمباری کے دوران میرے بچے مدد کرنے کی کوشش کرنے آئے۔ ایک بیٹے نے رضاکارانہ طور پر مدد کے لیے قدم بڑھایا اور دوسرے نے مجھے جنت ماؤں کے قدموں تلے ہونے کی حدیث یاد دلا کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسی آیت کا حوالہ بھی دیا جو میں نے ہی انہیں سورہ مریم سے سکھائی تھی۔ اس سارے معاملے نے مجھے بیک وقت مسکراہٹ اور شدت جذبات سے آنسو عطا کیے۔ بچوں پر ہمارا وقت، توانائی، کوشش، توجہ اور ہر طرح کے دیگر وسائل خرچ ہوتے ہیں۔ والدین بننا بعض اوقات بہت دباؤ کا باعث اور مغلوب الجذبات ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت دل پذیر بھی ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بعض اوقات بچے اتنے خوشگوار احساس بن جاتے ہیں کہ اس کے لیے الفاظ نہیں مل پاتے۔ وہ اپنے والدین کو کشمکش کرتے ہوئے یا دباؤ میں دیکھنے سے نفرت کرتے ہیں اور وہ ہر ممکن مدد کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بالکل چھوٹی عمر سے ہی۔ مزید برآں بچے معلومات کو ایک شاندار طریقے سے جذب کر کے ترتیب دیتے ہیں، جو اکثر ہم بالغوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جو سیکھتے ہیں اسے برقرار رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم آہنگ کر دیتے ہیں جو ملتی جلتی ہوں۔ ان کے نوجوان دماغ چھوٹے کمپیوٹرز کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں میرا جوان بیٹا مجھے ایک حدیث یاد دلا کر تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا جو میں نے اسے ماں کی حیثیت کے بارے میں سکھائی تھی، اور مجھے دکھایا کہ وہ اسے سمجھ گیا تھا اور اب بھی اسے وہ آیت یاد ہے جو میں نے اس ماں کے درد کے بارے میں سکھائی تھی۔ میری کوشش رائگاں نہیں گئی، انشاءاللہ اسی لمحے میرا سارا تناؤ ختم ہو گیا۔
میرے بیٹے نے کے الفاظ اور اس کی فہم نے میری ساری پریشانی ختم کر دی۔ اے میری پیاری ماؤں، آپ کے بچے آپ سے پیار کرتے ہیں، ان پر آپ کی محبت اہمیت رکھتی ہے۔ ایک نیک اور صالحہ خاتون جب طویل عرصے تک اپنے نیک شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے اور ان کے درمیان وہ محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے جسے خدا نے قرآن میں بطور احسان ذکر کیا ہے، تو اس کے لیے جدائی کا رنج بعض اوقات موت سے بڑھ کر ہوتا ہے، مال کے لٹ جانے سے زیادہ ہوتا ہے اور وطن کے چھٹ جانے سے بھی شدید تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو کو لائک کریں۔